السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ مسلیان، جس عنوان کے تحت گزشتہ دو نشستوں میں ہم نکاح کے متعلق کچھ باتیں کتاب اللہ سے، محمد رسول اللہ کے فرمودات سے، صحابہ کرام کی زندگی سے اور وہ مثالیں دنیاوی اعتبار سے، وہ تحقیقات دنیاوی اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اس کے احکامات کا حق ہونا اس دنیا کے اوپر واضح ہو جائے اگر وہ کھلے دل سے سوچے، کھلے ذہن سے سوچیں۔ جہاں تک تعلق ہے ان قوموں کا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتی، ان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں کہ وہ گمراہی اور اندھیرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست جو ہے وہ طاغوت یعنی شیطان ہیں، انہیں وہ اجالوں سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، مگر اس معاملے کے اندر ہم بہت سی الجھنوں کے اندر، مخمصوں کے اندر، وسوسوں کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ مخمصہ، یہ وسوسے، یہ سارے گمراہیاں ہیں، یہ سارے ظلمات ہیں۔ لہذا توحید، اس کی برکت یہ ہے، قرآن کی برکت یہ ہے، اسلام کی یہ برکت ہے کہ انسان کے دل میں کوئی ریب، کوئی مخمصہ، کوئی شکوک اور شبہات، کوئی الجھنیں باقی نہیں رہتی۔ مگر آج اس نکاح کے مسئلے کو لے کر ہمارا پورا معاشرہ الجھن کا شکار ہے، جبکہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات موجود ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جاننے کے باوجود ہم نے نکاح جیسی بابرکت چیز کو خود اپنے اوپر ایک مشکل بنا دی ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ دیکھیں تو دین کا یہ معاملہ، یہ حکم ان کے زمانے میں کتنا آسان تھا۔ لہذا اس کی ایک مثال جس میں کئی ایک اسباب پنہا ہیں، سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جئت احب لک نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے حبا کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ گویا کہ وہاں پر نکاح کا پیغام بھیجنا، نکاح کے پیغام کو رکھنا کتنا آسان تھا۔
بس اس ایک مسئلے کو ہم سوچیں کہ ہمارے یہاں پر نکاح کے پیغام کو بھیجنا، نکاح کے پیغام کو پانا ایک کتنا مشکل کام ہے، ایک آسان سا کام۔ عمر بن الخطاب نے براہ راست ابو بکر صدیق سے اپنی بیٹی کے متعلق نکاح کا پیغام ان کے سامنے رکھا۔ جب ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا یا خاموش رہیں، تو اس کے فوراً بعد آپ نے عثمان ابن عفان کے سامنے نکاح کا پیغام رکھا۔ گویا کہ اس معاشرے کے اندر نکاح کا پیغام اگر صرف آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ وہاں پر جب نکاح کا پیغام صحابہ کرام کسی کے سامنے رکھا کرتے تھے اور اس معاملے کو ہم اپنے معاشرے کے اوپر اس کا انطباق کریں تو زمین و آسمان کا فرق ہم کو نظر آ جائے۔ صرف پیغام بھیجنا جس سے شروعات ہوتی ہے رشتے کی، لہذا وہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو حبا کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ راوی کہتے ہیں کہ فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نظر دیکھا، فصعد النظر فیہا وصوبہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اپنی گردن کو نیچے کیا، اپنی نگاہ کو نیچے کیا۔ یعنی اسلام کے اندر لڑکا اور لڑکی جن کا نکاح ہونا، جس کا ایک سلسلہ جاری ہے، پیغام کا سلسلہ جاری ہے، اس کے اندر اس بات کی بھی اسلام کے اندر اجازت ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک نظر دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو، چونکہ انہیں زندگی بتانا ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے ایک نظر دیکھا، اس کے بعد اپنی نگاہ کو نیچے کیا، اپنی گردن کو نیچے کیا، اور ثم تعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسہ، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی گردن کو اٹھایا نہیں، ایک نظر بس۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر رشتے کا یہ سلسلہ پیغام ہو گیا ہے، لڑکا لڑکی نے ایک مرتبہ دیکھ لیا ہے، اس کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ خرابی آ گئی ہے کہ ان کے درمیان ملنے کا بھی ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بس ایک نظر کہ انہیں زندگی بھر اگر یہ رشتہ ہوتا ہے تو یہ عہد و پیما کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کریں گے، ایک دوسرے کے راز کی باتوں کو راز رکھیں گے، ایک دوسرے کے عیوب کو لباس بن کر چھپائیں گے ایک دوسرے کا۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کی تو اجازت دی ایک نظر، مگر یہ ہے کہ جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جانا چاہیے۔ قرآن نے چوری چھپے یاریاں کرنے سے منع فرمایا، لہٰذا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد اپنی نگاہ کو اونچا کیا نہ اپنی گردن کو۔ فلما رأت، تو دیکھا اس نے، اس خاتون نے، انہ لم یقضی فیہا شیئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ جلست، وہ بیٹھ گئیں۔ فقام رجل من اصحابہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم یکن لک بحاجۃ فزوجنیہا، تو صحابہ کرام کی اس جماعت میں ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دے رہے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ ایک ہی مجلس میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو حاجت نہیں تو میرا نکاح اس سے کر دیجیے۔ اس کے اندر ایک دوسرا معاملہ ہے، وہ یہ کہ جب ایک سلسلے پیغام رسانی کا جاری ہے، ابھی دو خاندانوں کے درمیان رشتے کی بات چل رہی ہے، تو رشتے پر رشتہ بھیجنے کے لیے، پیغام پر پیغام بھیجنے کے لیے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ سودے پر سودا کرنے کو اللہ کے نبی نے منع کیا، اور جب رشتے کی بات چل رہی ہے تو درمیان میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار دیا۔ جب تک کہ معاملہ وہاں پر ختم نہیں ہو جاتا اور کوئی بات واضح نہیں ہو جاتی، اس وقت تک درمیان میں رشتے کا کوئی پیغام نہ بھیجا جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ خرابی عام اور بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔
جب معلوم ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کا رشتہ کسی لڑکے کے ساتھ ہونا طے پایا ہے اور لڑکا دنیا دار ہے، دیندار تو نہیں، دنیا دار ہے، کماتا اچھا ہے، پیکیج اچھا ہے، ویل سیٹل ہے، مکان ہے، والدین کی پراپرٹی بھی ہے، یہ تمام چیزیں اگر ہیں اور رشتے کا پیغام چل رہا ہے اور جیسے ہی بھنک لگ جاتی ہے تو فوراً وہاں پر جو ہے وہ اشاروں کنایوں کے اندر کسی کے ذریعے سے براہ راست یا بالراست ان کے سامنے انہیں لالچ دیا جاتا ہے، جس کو ہم بمبئی کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ لالی پاپ دکھایا جاتا ہے۔ ہماری تو ایک بیٹی ہے، لہٰذا جو ہے ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے داماد کو تحفے میں یہ دیں گے تو وہ دیں گے تو وہ دیں گے، اور اس طریقے سے سامنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور سامنے والا بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نہ اسے پاس و لحاظ رہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، نہ ہی سامنے والے کو اس کا پاس و لحاظ رہتا ہے۔ یہ خرابی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ لہٰذا صحابی رسول نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دے رہے تو آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی میرا نکاح اس سے کر دیجئے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ، تمہارے پاس کچھ ہے دینے کے لیے، مہر میں اس عورت کو، اس خاتون کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب نکاح کا پیغام چلتا ہے، جب بات چیت چلتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے، اس کے پاس کیا ہے، مکان خود کا ہے کیا، کرائے کا مکان ہے تو نہیں چلے گا، نوکری پکی ہے کیا، اگر یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں کئی کمپنیاں بدل چکا ہے، سیٹل نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب الى اهلك، تو جا اپنے گھر والوں میں، فانظر هل تجد شيئا، جا تو کچھ پائے گا، اپنے گھر جا، اپنے گھر والوں میں جا، کوئی چیز پائے گا، تو کچھ ہوگا تیرے پاس دینے کے لیے مہر میں اس کو۔ فذهب ثم رجع، وہ شخص چلا گیا اللہ کے نبی کے کہنے پر گھر میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے، پھر واپس لوٹ آیا۔ لا واللہ ما وجدت شیئا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں میں کچھ نہیں پایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر ولو خاتما من حدید، جا دوبارہ جا، دیکھ شاید لوہے کی انگوٹھی ہو۔ لوہا ایک دھات ہے، سب سے سستی دھات، دھاتوں کے اندر چاندی کے مقابلے میں، سونے کے مقابلے میں، تانبے کے مقابلے میں، پیتل کے مقابلے میں سستی دھات، دیکھ کے شاید لوہے کی انگوٹھی ہو۔ ویسے سونے کی انگوٹھی ہمارے یہاں پر پہنی جاتی ہے، پہنائی جاتی ہے، منگنی جس کو کہتے ہیں، غیر اسلامی رسم۔ پھر اس کے بعد لین دین کا ایک سلسلہ طویل شروع ہو جاتا ہے، جب بات چیت پکی ہو جاتی ہے اس وقت سے عیدی بھیجی جاتی ہے، عیدی بھیجوائی جاتی ہے، منگنی کے اندر سونے چاندی کے انگوٹھیاں ہیں وغیرہ لڑکے کو دیے جاتے ہیں۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح پہنتا ہے، اس کو اتار دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں معلوم تھا صحابی رسول کو، یا یہ بات عام نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کو، اور باقاعدہ بہت سے دولے بن کر سونے کے زیورات، لاکٹس اور ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے دولہا نظر آتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ آگ کے گڑھے کے کنارے آتا ہے، الی جمرۃ من النار، آگ کے کنارے آتا ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ چنگاری کو اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں پہن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا، زمین پر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ عمل کے بعد اللہ کے نبی جب چلے گئے تو صحابہ کرام میں سے
انہیں کسی نے کہا کہ اپنی انگوٹھی کو اٹھا لو اور اپنے گھر میں کسی خاتون کو، بہن کو یا اپنی زوجہ کو اس کو پہنا دینا، ان کو دے دینا، ان کے لیے تو جائز ہے، یا اس کو فروخت کر کے اپنے لیے کوئی دوسرا سامان خرید لینا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں ریشم آیا، ریشم حرام ہے مرد کے لیے، اللہ کے نبی نے توفتاً عمر ابن الخطاب کو بھجوایا، اللہ کے نبی کے پاس عمر ابن الخطاب واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو آپ نے ناجائز بتایا، فرمایا اس کو فروخت کرو اور اپنے کام میں لو، لہذا جو ہے وہ اس کو فروخت کر دو اور اپنے کام میں لے لو۔ لہذا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر ناراضگی کی نگاہ ڈالی ہے اس کو میں چھو بھی نہیں سکتا، لہذا جو ہے وہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، لہذا ولیکن ھذا ازاری، فرمایا کہ مگر میرے پاس یہ تہبند ہے، یہ ازار میرے پاس ہے، یہ چیز ہے میرے پاس۔ ما لہ رداء فلہا نصفہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصنع بازارک ان لبستہ لم یکن علیہ منہ شیء، لہذا اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ ازار ہے، میں اس کو نصف دے دوں، آدھا دے دوں، اس کو یہ چیز ہے میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اگر اس کو آدھا یہ اپنا تہبند دے دو گے تو ایسی صورت کے اندر نہ تمہارے لیے لباس کافی ہوگا، نہ اس خاتون کے لیے لباس کافی ہوگا، نہ اس کے کام میں آئے گا، لہذا جو ہے وہ اس کے بعد اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، مجلس ایسی جاری رہی۔ فجلس رجل حتی اذا طال مجلسہ قام، جب مجلس ویسی برقرار رہی، یہ عنوان جو ہے وہ منقطع ہو گیا، یہ ماحول بدل گیا، تو وہ دیکھا انہوں نے تھوڑی دیر بیٹھے رہے وہ صاحب جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات رکھی، اس کے بعد اٹھ کر چل دیے۔ فراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیہا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ شخص لوٹ رہا ہے جس نے اللہ کے نبی کے سامنے ساری باتیں رکھی، اللہ کے نبی نے اس کو گھر بھیجا کہ گھر میں کچھ تلاش کرو، کوئی چیز مل جائے گی، شاید لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے گی۔ وہ شخص اٹھ کر جا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا لوگوں کو کہ اس کو بلا لائیں، فامر بہ، کہ اس حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہ اس کو دوبارہ بلائیں۔ فلما جاء، تو جب وہ شخص لوٹ کر آیا، قال ماذا معك من القرآن، تمہیں قرآن مجید میں سے کچھ یاد ہے؟ اس شخص نے کہا قال، اس شخص نے کہا کہ ہاں، سورۃ قضا، سورۃ قضا عددھا، اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ سورت یاد ہے، مجھے یہ سورت یاد ہے، مجھے یہ سورت یاد ہے، اور گن کر بتائیں کہ مجھے یہ صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرؤہن عن ظہر قلبک، کیا تم اسے زبانی پڑھ سکتے ہو؟ بائی ہارٹ یاد ہے یہ تمہیں؟ اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فقط ملکتها بما معك من القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے عوض میں، یعنی تم ان صورتوں کو اس خاتون کو یاد کرا دو اس مہر میں تمہارا اس سے نکاح کرا دوں۔ معلوم یہ ہوا دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کی صورتوں کو اس صورت کے اندر کہ اس کو حفظ کرایا جائے، اس کو یاد کرایا جائے، مہر کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ ایسی بہت سی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مل جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر جو بنیادی ضروریات کا ہے کہ وہ لڑکی کا نان و نفقہ پورا کر سکیں، یہاں پر ہمارے یہاں پر اس کے مختلف کرائیٹیریا ہیں، مختلف ہمارے یہاں پر اس کے پیمانے ہیں، لہذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فقر کو دور کر دے گا، اور اس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں مل جاتی ہیں، لہذا اس قدر جو ہے وہ آسان تھا یہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات کے اوپر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال کی بنیاد کے اوپر یہ نکاح مشکل نہیں ہونا چاہیے، مانع اور رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، جمال کی بنیاد کے اوپر یہ نکاح مانع اور رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہمیشہ ترجیح دینے کی تلقین کی ہے، اور فرمایا کہ وہ شخص اپنی مراد کو پائے جو دین کو مقدم رکھے اور دین کو ترجیح دے۔
لہذا اس نکاح کے اندر تاخیر کا ہونا ایک بہت بڑا نقصان ہے معاشرے کا اور خاندانوں کا۔ اس معاشرے کے اندر لڑکیوں کا نکاح نہ ہونا، لڑکوں کا نکاح نہ ہونا ایک بہت بڑا نقصان ہے اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا۔ اس سے متعلق جو ایک جرائم کی شرح ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب صرف لڑکوں میں نہیں بلکہ لڑکیوں کے اندر بھی جرائم کی شرح اس کے ذریعے سے بڑھ رہی ہے، اس کے اگرچہ کے انداز مختلف ہیں۔ لہذا امریکہ کے اندر FBI فیڈرل بیورو انویسٹیگیشن، اس کی 1980 کی رپورٹ ہے، لہذا جو ہے وہ یونیفارم کرائم رپورٹ کے نام سے، کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس رپورٹ کے اندر کہ 14 سال سے اوپر جو کنوارے مرد ہیں ان کی شرح اگرچہ کے 13% ہے۔ 14 سال سے اوپر کے کنوارے مرد ان کی شرح اگرچہ کم ہے، 13%۔ یہ 1980 کی بات ہے، FBI کی رپورٹ ہے۔ مگر جو جرائم ہوتے ہیں پورے امریکہ کے اندر اس کا 40% کرائم جو ہوتے ہیں وہ یہ 13% لوگ کرتے ہیں۔ 13% میں سے جو جرائم کل ہوتے ہیں اس کا 40% یہ کنوارے مرد کرتے ہیں، 13 سال کی اوپر جن کی عمر ہے اور جنہوں نے شادی نہیں کی۔ یہی ریشو ہندوستان میں بھی ہے۔ یہاں پر اس طریقے سے تحقیق نہیں ہوتی، سماجیات کا مطالعہ اور ریسرچ ہمارے ملک میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہندوستان میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں، جتنے کرائم ہو رہے ہیں، جتنے مرڈرز ہو رہے ہیں، جتنے ریپس ہو رہے ہیں، جتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ان ڈکیتی کرنے والوں میں، ان ریپ کرنے والوں میں، زنا بالجبر کرنے والوں کے اندر کنوارے لوگ کتنے، اس کی تحقیق اس انداز میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ سماجیات، ماہرین سماجیات یورپ کے اندر کرتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑا ریشو جو ہوتا ہے وہ کنوارے لوگوں کا ہوتا ہے جرائم کے اندر۔ کرمینلز جو ہوتے ہیں، وہ مجرم جو ہوتے ہیں وہ کنوارے ہوتے ہیں، کنوارے مرد۔ سائیکولوجی، نفسیات بہت بڑی لعنت ہے۔ پورے سماج کے لیے یہ 40% اس 1980 کے مطابق ایک مصیبت بنے ہوئے۔ اور اچھا سماج کون سا سماج کہلاتا ہے؟ جہاں پر جان محفوظ ہو، جہاں پر عزت آبرو محفوظ ہو، جہاں پر مال محفوظ ہو، انسان نے جو کچھ کمایا ہے وہ محفوظ ہو جائے، انسان کی عزت آبرو محفوظ ہو جائے، انسان کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ اور وہ سماج جنگل راج کہلاتا ہے جہاں پر یہ تین چیزیں محفوظ نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے ان 40% میں سے بھی جو خونخوار قسم کے مجرمین ہیں، یعنی بڑے بڑے ڈاکے ڈالنا، قتل کرنا، زنا بالجبر کرنا، اس کے اندر 90% جو ہے وہ یہ کنوارے مرد ہیں۔ یہ FBI کی رپورٹ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو، مشہور اور معروف ادارہ ہے امریکہ۔ اسی طریقے سے جتنے بھی زنا بالجبر کے کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر جو شادی شدہ مرد ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جو کنوارے مرد ہیں ان کا 5% زیادہ ہے ریشو زنا بالجبر کے اندر۔ امریکہ کی یہ رپورٹ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اس طریقے سے تحقیق اور ریسرچ بہت کم ہوتے ہیں کہ جتنے زنا بالجبر ہوتے ہیں، جتنے ریپس ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ریپ کرنے والے ہوتے ہیں، زنا بالجبر کرنے والے ہوتے ہیں، آیا شادی شدہ ہوتے ہیں یا کنوارے ہوتے ہیں؟ تو وہاں پر جو رپورٹ ہے اس کے مطابق شادی شدہ کے مقابلے میں جو کنوارے ہوتے ہیں ان کا ریشو 5% زیادہ ہے شادی شدہ مردوں کے مقابلے میں۔ لہذا حادثاتی موت، ایکسیڈنٹس، اس کے اندر جو ہے وہ 30 جولائی 1983 کی یہ رپورٹ ہے، امریکہ کے پارلیمنٹ کے اندر وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ رپورٹ پیش کی ہے، جس کے اندر اس نے بتایا کہ 1960 سے لے کر 1970 کے درمیان 54% سے زائد خودکشی کرنے والے جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں اس کے اندر 54% سے زائد جو ہے وہ کنوارے ہیں۔ ایکسیڈنٹ سے خودکشی کرنے والے جو مرد اور عورتیں ہیں وہ ان میریڈ ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں۔ 10 سالوں کے درمیان یہ وہاں کا تحقیقی رپورٹ ہے، ریسرچ رپورٹ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ سوسائڈ کرنے والے مرد اور عورتیں
وہ ان کی تعداد 54% سے زائد وہ ہے وہ انمیرڈ ہیں، کنوارے ہیں۔ اسی طریقے سے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ خودکشی کا رجحان کنواروں میں زیادہ بڑھتا ہے، شادی شدہ لوگوں میں نہیں۔ یہ سائیکولوجیکل رپورٹ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا جیسے جیسے مردوں اور عورتوں کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ان کے اندر جو انمیرڈ ہیں ان کے اندر خودکشی اور سوسائڈ اور آتم ہتیا کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر یہ سوچ زیادہ پیدا ہوتی ہے سوسائڈ کرنے کی، آتم ہتیا کرنے کی۔ لہذا امراض کے ذریعے سے، موٹر گاڑیوں کے ذریعے سے، حادثات کے ذریعے سے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ شادی شدہ مرد اور عورتوں کے مقابلے میں جو کنوارے ہیں ان کی تعداد ڈبل ہے۔ لہذا جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈیرک ہیوم، اس نے ایک کتاب لکھی ہے سوسائڈ اسٹڈی ان سوشیولوجی، یہ کتاب لکھی ہے شخص نے، اور اس نے یہ بتایا، یہ ماہر عمرانیات یعنی سوشیولوجی کا ماہر سماجیات میں سے ہے، یہ نیو یارک سے کتاب شائع ہوئی اور یہ کہتا ہے کہ کنوارے مردوں کی جو خودکشی کرنے کی شرح زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کنوارے مردوں کا تعلق سوسائٹی سے کمزور ہوتا ہے۔ جتنے بھی غیر شادی شدہ کنوارے مرد اور کنواری لڑکیاں یا عورتیں ہوتی ہیں آپ دیکھیے وہ سوسائٹی سے ان کا تعلق کمزور ہوتا ہے اور یہی وجہ بنتی ہے ان کے سوسائڈ کی یا ان کے خودکشی کے رجحان کی۔ بہرحال ہمارے یہاں پر جتنے بھی اس طرح کے ایکسیڈنٹس اور انسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ مقدر کا ایک حصہ ہے، مگر اس کو اس انداز کے اندر ہم کبھی نہیں لیتے کہ بالآخر یہ جو نکاح نہ کرنے کی لعنت ہے اور ڈیلے میرج، شادیوں کے اندر تاخیر کا یہ جو سلسلہ ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کا امر یعنی حکم دیا ہے کہ یہ چیز کرو، اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہے، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہے۔ لہذا لڑکی سے نکاح مال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، لڑکی سے نکاح حسن و جمال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، لڑکی سے نکاح حسب و نسب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں جب مقدم ہو جاتی ہیں تو نکاح کے تاخیر میں اور نہ ہونے کے اندر بہت بڑی وجہ بن جاتے ہیں اگر دین مقدم نہ ہو۔ جہاں تک حسب و نسب کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور اس کے ذریعے سے تمہیں پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے شعوب اور قبائل، کنبے اور قبیلے اللہ تعالیٰ نے بنائے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا، اس کے ذریعے سے خاندان وجود میں آئے اور خاندانوں سے مل کر معاشرے وجود میں آئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا، اس نسبت سے تمہارے ماں باپ ایک ہیں۔ دنیا کے اندر یہ جو آج خانہ جنگی اور انتشار ہے، دنیا کے اندر پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ ہوئی، دنیا کے اندر سائنسدان جو مسلمان نہیں ہیں مگر انہوں نے یہ تسلیم کیا، آئنسٹائن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ دنیا کے پاس، دنیا کے لوگوں کو وحدت میں باندھنے کے لیے دنیا کے پاس کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے، کوئی ایسا عنصر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسانوں کو ایک ڈور کے اندر باندھ دیا جائے سوائے اسلام کے۔ آخر دنیا کے لوگوں کو ایک وحدت کے بندھن میں باندھا جائے تو اس کے لیے بنیاد کیا ہو؟ اسلام نے وہ بنیاد فراہم کی کہ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس اعتبار سے تم سب کے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا، اس نسبت سے تم سب کے سب باہم ہوا۔ لہٰذا یہ کس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں؟ یہ کوئی تفاخر کا ذریعہ نہیں ہے، خاندان یہ حسب و نسب تفاخر کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کوئی اکرام اور عزت کا ذریعہ نہیں ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیے بنایا لتعرفوا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو. یہ لام غایت ہے، غرض و غایت بیان کر رہا ہے. لتعرفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ چینی ہے، یہ ہندی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ تورانی ہے، یہ یورپ کا رہنے والا ہے، یہ افریقہ کا رہنے والا ہے. یہ صرف شناخت کے لیے ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے. لتعرفوا. رہا سوال تقویٰ کا، رہا سوال عزت کا، رہا سوال اکرام کا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور خبیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. یہ جو سینے میں دل ہے اس کے اندر ہوتا ہے تقویٰ. اللہ کے نبی نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا. تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ دل کے اندر ہے. اور دل کہاں ہے؟ سینے کے اندر ہے. واللہ علیم بذات الصدور. سینوں کے اندر جو کچھ ہے، دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لہٰذا عزت کا معاملہ تقویٰ کے ساتھ جڑا ہے. صحابہ کرام، ایسے صحابہ کرام جو حبشی النسل تھے، اسود الاسد، جن کا نام ہی پر معروف ہو گیا تھا اسود الاسد، یعنی سیاہوں میں سب سے سیاہ، کالوں میں سب سے کالے، اسود الاسد. بلال رضی اللہ عنہ، جو صحابہ کرام حبشی النسل تھے، صحابہ کرام اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ان سے بیاہنے کے اندر جو ہے وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ کو جب عمر ابن الخطاب آتے ہوئے دیکھتے تو کہتے تھے سیدنا بلال، بلال ہمارے سردار ہیں. ابو بکر کو کہتے ابو بکر سیدنا وآتقا سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے ایک سردار کو انہوں نے آزاد کرایا ہے. بلال رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا ہے بلال، میں تمہارے قدموں کے چاپوں کی آواز کو جنت میں سنتا ہوں، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، ہاں مگر اتنا ضرور ہے جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو بنا لیتا ہوں اور تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ لیتا ہوں. کہا کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپوں کو جنت میں سنا ہے. صحابہ کرام اس حکمت سے، اس مصلحت سے اچھی طرح واقف تھے کہ اگر ایک نیک اور صالح اور متقی انسان کو اگر اپنی بہو کو دیا جائے جو بیوہ ہو چکی، یا اپنی بیٹی کو دیا جائے، یا اپنی بہن کو دیا جائے، تو یہ انسان اس کا رنگ جو ہے وہ اس کی بیٹی پر، اس کی بہن پر، کہ اس کے ذریعے سے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں متقین کا امام بنا تو ہمارے پیچھے جو نسلیں آئیں گی وہ متقی اور پرہیزگار ہوں گی. لہذا اس نسبت سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثال بیان کی ایسے جوڑوں کی کہ جس کے امکانات نکاح کے بعد یا نکاح کے پہلے بطور مثال ہے ہمارے لیے. اللہ رب العزت نے آسیہ رضی اللہ عنہا ان کی مثال بیان کی سورہ تحریم کے اندر. یہ فرعون کی بیوی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے مجھے نجات دے اور میرے لیے جنت میں گھر بنا. لہٰذا جب ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو بیاہیں تو ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہ دنیا کا بادشاہ ہے، وہ کسی بڑے عہدے کے اوپر ہے، وہ کسی منصب کے اوپر ہے، مگر بے دین ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو ہم اس کو، اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو اس سے نہیں بیاہ سکتے. لہٰذا وہ دیندار، وہ پارسا، وہ نیک، ظاہر سی بات ہے اس کے نکاح میں اگر آئے گی تو اس کی زندگی امتحان اور فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے اور اس کی قوم سے مجھے نجات دے اور جنت میں میرے لیے گھر بنا. آج ہماری کتنی بہنیں ہیں جو کسی مشرک، کسی کافر کے نکاح میں آنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے کہ اس کا دین ایک امتحان سے دو چار ہے. وہ گویا کہ ایک
پل صراط کے اوپر کھڑی ہیں، کہاں جائے کہاں نہ جائے، اور اس کو شرک کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ ہم نے دین کو مقدم نہیں رکھا، ہم نے اس کی ملازمت کو دیکھا، ہم نے اس کے پیکیج کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثال دی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ آج جب ہم بہو کو تلاش کرتے ہیں تو اس وقت اس کی دینداری کو اگر مقدم نہ رکھیں تو ایسی صورت میں ہمارا نیک ہونا وہ بیوی کے ذریعے سے امتحان اور آزمائش بن سکتا ہے۔ وہ تو اللہ کے انبیاء تھے، وہ تو انبیاء کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو محفوظ کیا تھا۔ کتنی ایسی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، میں نے تو دیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، کہ نکاح سے پہلے وہ باشعار تھا، چہرے کے اوپر داڑھی تھی، ماشاءاللہ 2 ہاتھ بھر کر داڑھی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں ہیں، مگر جب نکاح ہو گیا تو اس لڑکی نے مجبور کیا اس کو اس بات کے اوپر کہ داڑھی کو اور تھوڑا چھوٹا کرو اور چھوٹا کرو، اور بالآخر جو ہے چہرے سے سنت کو اس نے نکال دیا۔ اس کا دین، اس نے اللہ کے نبی کی سنت کو آزمائش میں ڈالا، صرف حسن و جمال کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر، اور اس کے ماں باپ نے اس کو امتحان کے اندر مبتلا کر دیا۔ جب نکاح ہوتا ہے اس وقت بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جنہیں دیندار یا جن کے چہروں کے اوپر داڑیاں ہو وہ انہیں پسند نہیں، ماں باپ کو پسند نہیں، اور ہماری سوچ، ہمارے خیالات آج سے کچھ سال پہلے اب بدلتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ داڑھی وغیرہ رکھنے کی چیز بڑھاپے میں ہے۔ اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھتا تو یہ باتیں سننے کو ملتی کہ ابھی تم بوڑھے ہو گئے ہو کیا ابھی داڑھی رکھنے کے لیے، مگر الحمدللہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ اب ایک بڑی تعداد میں نوجوان اپنے چہروں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، طبقاً اعلیٰ طبق یہ امت دھیرے دھیرے الحمدللہ دین کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ لہٰذا بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ کوئی فرض تھوڑی ہے، تو سنت ہے، لہٰذا یہ سنت نہیں وجوب کے درجے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہو اور اس کے متعلق جو ہے وہ ایمفیسائز کیا ہو اور جس کے اندر انتباہ بھی داخل ہو، وہ وجوب کے درجے میں داخل ہو جاتی ہے، واجب کے درجے میں داخل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ بڑی حکیمانہ بات ہے کہ جس لڑکی کو داڑھی پسند نہ ہو، نکاح سے پہلے وہ یہ شرط رکھے اپنے سسرال والوں کے سامنے یا لڑکے کے سامنے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو۔ یہ فتنہ آنے سے پہلے ہی دور ہو گیا، گویا کہ یہ بہت بڑی باعث برکت چیز بنی کہ ایک بے دین لڑکی کو اس نے پہلے ہی اپنے سے دور کر دیا۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ دینداری نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی لڑکا دیندار ہوتا ہے، ماں باپ کے غلط انتخاب کی وجہ سے وہ لڑکے کا دین امتحان اور آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے حسب و نسب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، من تزوج امرأۃ، جب کوئی نکاح کرتا ہے عورت سے یا لڑکی سے، لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذِلًّا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ نہیں کرتا اس کے مگر ذلت کے اندر۔ جو یہ سوچتا ہے کہ یہ عزت والا خاندان ہے، اگر میرا نکاح یہاں پر ہو جائے گا تو میں بھی عزت والا ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اضافہ نہیں کرتا مگر اس کی رسوائی کے اندر۔ وَمَن تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقرا، کوئی مال کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ مالدار گھرانے میں اگر میرا نکاح ہو جائے گا تو میں بھی مالدار ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نہیں اضافہ کرتا مگر اس کی محتاجی کے اندر۔ ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة، لہذا کوئی اگر جو ہے وہ کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں اضافہ کرتا مگر یہ کہ اس کی ناداری اور نکمے پن کے اندر۔ الا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ کسی نے اگر دین کو مقدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے باقی چیزیں حسن و جمال کی صورت میں ہو یا حسب و نسب کی صورت کے اندر ہو یا جو ہے وہ مال و دولت کی صورت کے اندر ہو، ان چیزوں کو اس نے مقدم نہیں رکھا اور یہ چیزیں مل گئیں تو الحمدللہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ یہ چیزیں معیوب نہیں، حسب و نسب معیوب نہیں، حسن و جمال معیوب نہیں، مگر جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اوپر اس کو فوقیت دی جائے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دین کو ہمیشہ ترجیح دو۔
वलीमा जहाँ तक खाने का ताल्लुक है या लड़की की जिम्मेदारी का ताल्लुक है, जितनी चीज़ें हैं वो सारी के सारी लड़के की तरफ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दुइया अहदुकुम इला तामिन, जब तुम्हें किसी दावत के अंदर मदऊ किया जाए, लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल यजिब, तो तुम उसको कबूल कर लो। फ़इन शातइन इन शातरका, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फिर चाहे तो कोई खाना खाए वहां पर या ना खाए मगर दावत को कबूल कर ले। अब खाना ना खाने की वजह कुछ भी हो सकती है, दावत को कबूल कर लिया, वलीमा की दावत को कबूल कर लिया। अब खाना नहीं खा सका वहां पर, ये दीगर बात है, डॉक्टर ने मना किया है परहेज की वजह से या किसी और मसरूफियात की वजह से, मगर यह है कि दावत को कबूल कर लें। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ये दावत दी गई और उसने दावत को ठुकराया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़द आसा अल्लाहु अज़्ज़ा वजल व रसूलहू, उसने अल्लाह और उसके रसूल की मासियत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वलीमे की दावत को कबूल करने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की। लिहाजा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जितनी भी निकाह के मुतालिक जिम्मेदारियाँ ये लड़के के ऊपर डाली हैं। खाना खिलाएगा वलीमे की शक्ल में कौन? लड़का खिलाएगा। शादी ब्याह के अंदर जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, लड़की की तरफ से कोई खाना नहीं है। इसी तरीके से जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जुमले मामलात जो है वो घर की सारी जिम्मेदारी, बर्तन है, घर की ज़रूरियात हैं, घर का साज व सामान है, मकान है, ये सारी जिम्मेदारी नालो नफ़का लड़के के ऊपर है, लड़की के ऊपर कुछ भी नहीं। बहुत से लोग एक गलत दलील देते हैं, वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के अंदर अपनी बेटी फातिमा को दहेज दिया। ये गलत है, ये बहतान है, ये झूठ है। किस तरह से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को तकिया दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए बिस्तर और चक्की वगैरह का इंतजाम करके दिया, मगर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। इंतजाम अल्लाह के नबी ने किया, मगर इसकी तफसीलात क्या है? वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह जब तय किया तो फरमाया, क्या है फातिमा मेरी बेटी, मैंने अपने ख़ानदान के सबसे बेहतरीन फ़र्द से का तुम्हारे लिए इंतखाब किया है, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। अली इब्न अबी तालिब आपके वालिद अबू तालिब सन 10 नबवी में वफ़ात पा चुके थे। 10 नबवी में अबू तालिब वफ़ात पा चुके थे। शेब अबी तालिब से जब 3 साल की कैद से जब बाहर निकले, उस घाटी के अंदर जो है वो बायकाट कर दिया था कुरैश ने, तो उसके फौरन ही बाद 10वें साल जैसे ही ये मुकाता ख़त्म हुआ, अबू तालिब की वफ़ात हो गई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की वफ़ात के बाद अली इब्न अबी तालिब का निकाह तय किया। अली इब्न अबी तालिब उम्र के 7वें या 9वें साल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर किफ़ालत रहा करते थे। अल्लाह के नबी ने अपने चचा से ये मुतालबा किया कि अबू तालिब जो आपके भाई हैं और मेरे चचा हैं, वो कसीरुल अयाल हैं, उनके बाल बच्चे ज्यादा हैं और उनकी माली हालत दुरुस्त नहीं, लिहाजा अपने चचा से सिफारिश की कि आप अकील को अपने गोद ले लें, अपने पास रख लें और अली की किफालत मैं करूं। इस एतबार से अली इब्न अबी तालिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर किफालत थे। और अबू तालिब की वफात के बाद अब अली इब्न अबी तालिब की तरफ से निकाह करने का मामला है, दोनों तरफ से अल्लाह के नबी जिम्मेदार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब से कहा कि तुम्हारे पास कुछ है? अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि मेरे पास एक ढाल है, जंगों के अंदर जो काम आती है, या एक तलवार है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरोख्त किया। ढाल के मालिक कौन? अली इब्न अबी तालिब। या उस तलवार के मालिक कौन? अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह के नबी ने अली इब्न अबी तालिब की मिल्कियत की ढाल को फरोख्त किया और उस पैसों से ये तमाम साजो सामान खरीदा। तो कहां दहेज दिया अल्लाह के नबी ने? ये बहतान माना जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ये झूठ घड़ा जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। गोया के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरफ से जिम्मेदार थे कि अली इब्न अबी तालिब आप ही के ज़ेर किफ़ालत थे और आपके वालिद की वफ़ात हो चुकी थी। लिहाजा इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह किया। लिहाजा दोस्तों अजीज़ों, ये तमाम के तमाम बातें जो हमारे सामने आईं, ये तमाम के तमाम बातें हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करती हैं
ہمارے دل کو اس طرف راغب کرنے پر مجبور کرتی ہیں. ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس نکاح کو آسان نہیں کیا تو ہمارا معاشرہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا. اس کو کوئی روک نہیں پائے گا, کوئی روک نہیں پائے گا. اور پھر کوئی برائی جب عام ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے وہ برائی نفسیاتی طور پر پھر برائی باقی نہیں رہتی. آج ہمارے معاشرے میں یہ منظر نامہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ, تم میں سے جب کوئی انسان کسی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ, تو اپنے زبان سے برا کہیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر اتنی بھی استطاعت اس میں نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, فَبِقَلْبِهِ, تو دل میں برا جانے. ذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کے دل میں کسی برائی کو دیکھ کر اس کا دل برا بھی اس کو نہیں کہتا, زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے, ہاتھ سے روکنا تو کجا بہت دور کی بات ہے, مگر اس کو دل میں تک برا نہیں لگتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے. دوسری روایت کے برائی کو دیکھتا ہے چپ چاپ. لہذا اگر ہمارے گھر کے باہر غلاظت پڑی ہو تو پہلی مرتبہ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اپنے ناک کے اوپر رومال رکھ کر نکل جائیں گے. دوسرے دن پھر غلاظت ہے, پھر دوسرے دن منہ پر رومال رکھ لیں گے. تیسرے دن رومال کو اپنے جیب سے نکالنے کی تکلیف نہیں اٹھائیں گے تو روز کا معاملہ ہے. ہاتھ سے کام چلا لیں گے, دونوں انگلیوں سے اپنے ناک کو داب لیں گے. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, ہم اس کے عادی ہو جائیں گے. اس کے بعد دھیرے دھیرے جو کہاوت میں کہا جاتا ہے کہ ناک کا کیڑا یا ناک کی حس مر جائے گی, اب وہ برائی ہمیں محسوس نہیں ہوگی, اور پھر جو ہے وہ ہمارے لیے ایز یوزول ہو جائے گا. پھر ہم اس کے عادی ہو جائیں گے. پھر وہ گندگی یا وہ برائی ہماری نظر میں برائی نہیں رہے گی. ایک صاحب کو یہ کہا گیا ایک صاحب کو, ہم سب کی یہ تجربات اور مشاہدات ہیں, سنے ہوئے کہے ہوئے اپنے تجربات ہیں یا مشاہدات ہیں, میرا اپنا نہیں ہے. آپ اپنے اپنے تجربات کو یاد کیجئے, میں شیئر کر رہا ہوں, ہم سب کا تجربہ کامن ہے. ایک صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ کی بچی جوان ہو چکی ہے اور وہ نامحرم سے گفتگو کرتی ہے, بات چیت کرتی ہے, یہ بہتر بات نہیں ہے. ارے یہ سب تو آج کے زمانے میں ہوتا ہے, یہ کہاں تم پرانے زمانے کی باتیں کرو, تمہاری سوچ درست نہیں ہے, تمہارے خیالات درست نہیں ہے, تم پرانے خیالات کے آدمی ہو. معلوم ہوا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا زمین. جو برائی تھی دھیرے 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 وہ اچھائی بن گئی. یہ خرابی تھی اس کو ہم اچھا سمجھنے لگے. تو ماڈرن ہے, ہماری بچی ماڈرن ہے, اگر وہ کسی سے بات کرتی تو اس میں کیا عیب کی بات ہے. وہ اگر کسی سے بات چیت کرتی ہے, تحفوں کا لین دین کرتی تو اس میں کون سی معیوب بات ہے. بھائی تمہارے خیالات, تم دقیانوسی ہو, تم آرتھوڈاکس ہو, تم پرانے زمانے کے لوگ ہو. لہذا جو ہے وہ یہ جو برائی تھی دھیرے دھیرے آج ہماری سماج اس کو قبول کر چکا ہے. آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں. ایک باپ ایک غیر مسلم اور کافر کے ساتھ اپنا نکاح پڑھواتا ہے ولی بن کر. ایک کافر لڑکے کے ساتھ آج ایک مسلمان باپ اپنی بچی کا نکاح پڑھاتا ہے, اپنی بچی کو پروتساہت کرتا ہے کہ وہ کورٹ میرج کریں. اس قدر دیوس ہو چکا ہے ہمارا سماج جو ہم ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہو از دا ریسپانسبل؟ ہمارے بزرگ جو ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہیں, جنہیں حسب و نسب کی پڑی ہے, جنہیں مال و دولت کی پڑی ہے, جنہیں خاندانوں کی پڑی ہے, جنہیں حسن و جمال کی پڑی ہے, مگر دین کی نہیں پڑی. دھیرے دھیرے سماج ہمارے ہاتھوں سے بکھر جائے گا, ہاتھ سے طوطے اڑ جائیں گے, پھر کوئی چیز ہمارے قابو میں نہیں رہے گی. آج وقت ہے ہمارے پاس, نوجوان سبق حاصل کریں, نکاح کرنے کی فکر کریں, بزرگ ان کے جلد از جلد نکاح کرنے کی فکر کریں. اور یہ جتنی رکاوٹیں ہم نے دیواریں کھڑی کر دیے نکاح کی راہ کے اندر, اس کو ڈھا دیں, اس کو توڑ دیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کے اندر ایک انقلاب برپا کر دے ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے ماحول کے اندر, کہ ہمارا ماحول, ہمارا گھر, ہمارا خاندان اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کی مودت سے, ہمارے گھر اور ہمارے محلے اس کا ایک نمونہ بن جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ اس زنا کی لعنت کو ہمارے معاشرے سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں انہیں سمجھ عطا فرمائے کہ وہ تمام کے تمام یہ جو معاشرے کے اندر رسم و رواج ہے اس کو وہ دفن کر دے زمین تلے.
اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف فرمائے، اور کسی درجے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کے معاشرے کی ہمیں نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔